السلام علیکم۔ آج میں ویڈیو جو ہے یہ بنا رہی ہوں، یہ آپ کی اردو IGCSE کا جو پیپر ہے 0539 کا، اس میں جو سوال آتا ہے نوٹس میکنگ کا اور سمری رائٹنگ کا۔ تو پہلے میں نوٹس میکنگ کے بارے میں بات کروں گی، اور اس کے بعد پھر اس اگلی ویڈیو جو ہے وہ میں سمری کے اوپر بناؤں گی۔ میں نے تو سمری کے اوپر اصل میں ویڈیو بنانے لگی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ میں پہلے نکات سازی جو ہے کہ نوٹس کیسے آپ بنائیں گے، کیونکہ پہلے آپ کو نکات ہی بنانے ہیں جب پیپر آئے گا۔ تو جب آپ نکات بنائیں گے تو آپ کے لیے خلاصہ اور بھی آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو جو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نکات والے سوال کو پہلے کریں اور خلاصے کو بعد میں کریں، اس طرح سے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ جو پیپر میں نے لیا آپ کے سامنے حل کرنے کے لیے، یہ مئی جون 2024 کا ہے، اور باقی چیزیں تو آپ کو میں نے ویڈیوز میں بتا دی ہوئی ہیں، 2 گھنٹے کا پیپر ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم چلتے ہیں سیدھے سوال کی طرف۔ آج ہم 2024 کے پیپر میں سے نکات سازی والا جو سوال ہے وہ کریں گے، اور اس کے بعد اگلی ویڈیو میں اسی پیپر میں سے خلاصہ نگاری کے اوپر کیسے کرتے ہیں وہ بنا دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے سامنے جو ہے نوٹس میکنگ کا جو جس میں سے آپ نے بنانے ہیں، نکاتس بنانے ہیں، پوائنٹ بنانے ہیں، یہ دیکھیں، یہ اس کا مشق نمبر 3 کہلاتی ہے، اور یہ آپ کے سامنے اس کا جو ہے یہ پوری عبارت کمپریہنشن آ گیا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، 1 2 3 اتنا، تیسرا اتنا بڑا پیراگراف ہے، اور پھر چوتھا بھی کتنا بڑا پیراگراف ہے، یہ 500 سے زیادہ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ان میں سے اس پورے پیراگراف کو، یہ جو اتنا بڑا کمپریہنشن ہے، اس میں سے آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر یہاں پر جو ہیں یہ نکات آپ نے ان ہیڈنگز کی، یہ شہ سرخیاں کہہ لیں ان کو، ان کی مدد، ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے اسی عبارت میں واپس جا کر ڈھونڈ کے تو آپ نے نکات بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے میں طریقہ پورا آپ کو پورا بتاتی ہوں تاکہ امتحان میں آپ کیسے کریں گے۔ آپ نے اس سوال کو پہلے غور سے پڑھنا ہے۔ زراعت کے مضمون پر دیے گئے مضمون کو پڑھ کر مندرجہ ذیل سرخیوں کے تحت مختصر نوٹس تیار کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کو جو بھی وہ مضمون پیچھے دیا ہوا تھا، کمپریہنشن عبارت جو بھی دی ہوئی تھی، اس کو آپ نے پڑھنا تھا، اور پھر اس کے مطابق جو ہے آپ نے نوٹس تیار کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے بیٹا جب آپ لوگوں کے پاس سوال آنا ہے، اس طرح سے آپ نے سوال کو پڑھنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے یہ جو اس کو ہے یہاں پر یہ جو دی ہوئی ہے اسٹیٹمنٹ کہہ لیں یا سرخی جو دی ہوئی ہے، اس کو پڑھنا ہے اور اس کا مطلب سمجھنا ہے۔ آپ کا پہلا جو ہے وہ ہے زراعت کی اہمیت۔ زراعت، اگر آپ کو اس کا مطلب آتا ہوگا تبھی آپ اس کی امپورٹنس، اہمیت کہتے ہیں امپورٹنس کو، تو اس کی اہمیت آپ تبھی جان سکتے ہیں آپ پیراگراف میں واپس جا کر جب آپ کو اس کا مطلب آتا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو زراعت کہتے ہیں ایگریکلچر کو، یعنی کھیتی باڑی کو کہتے ہیں، کاشتکاری کو کہتے ہیں، زراعت کو، ٹھیک ہے؟ ہم واپس اب اس میں جاتے ہیں، ہمیں اس کو پہلے پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اب ہم واپس جاتے ہیں اور اس عبارت میں سے ہم ڈھونڈتے ہیں کہ جو زراعت یعنی جو کھیتی باڑی ہے، زراعت ہے، کاشتکاری وغیرہ جو کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ سوری، اس کی اہمیت کیا ہے، امپورٹنس کے لیے ہم نے کتنے پوائنٹس وہاں سے نکات نکال کے لانے ہیں؟ 2، کیونکہ یہ 2 نمبر کا سوال ہے۔ اب آپ ایک چیز آپ دیکھ لیں، جو ایک اہم بات دیکھنے والی ہے کہ یہاں پر بھی ایک پوائنٹ کی طرح بنایا ہوا ہے، یعنی آپ نے کلیئرلی یہاں پر ایک واضح نقطہ بنا کے پوائنٹ کی صورت میں آپ نے لکھنا ہے، اور دوسرا یہاں پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم چلتے ہیں اپنی عبارت کی طرف تاکہ آپ کو زراعت کی اہمیت، ہمیں اس کے لیے ضروری ریڈنگ کرنی ہے۔ آپ کی جو پڑھنے کی جو رفتار ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، ریڈنگ سپیڈ، تاکہ آپ اپنے وقت کے مطابق اس کو ٹائم پہ مکمل کر لیں۔ اہمیت جو ہوتی ہے کسی چیز کی، امپورٹنس، اور وہ امپورٹنس اصل میں اس کے فائدوں کو، ہم اس کے فائدے دیکھتے ہیں تو خود بخود ہمیں اس کی اہمیت جو ہے وہ پتہ چلتی ہے۔ اہمیت ہمیشہ جو ہے اس کے فائدوں سے پتہ چلتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں زراعت کے کیا فائدے ہیں۔ زراعت کسی بھی ملک کے لیے نہایت اہم ہے، یہیں سے اس کی، کیونکہ یہ انسانی خوراک کی فراہمی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ میں نے چونکہ اس کا پوائنٹ کا مطلب سمجھا تھا، مجھے پتہ چل گیا تھا اہمیت کا مطلب فائدے ہے، تو فوراً ہی مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ انسانی خوراک کی فراہمی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ مجھے ایک پوائنٹ مل گیا، میں نے یہاں پر اس کو 1 لکھ دیا انڈر لائن کر کے۔ اس کے بعد جو ہے میں نے آگے پڑھنا شروع کیا تاکہ مجھے 2 پوائنٹ چاہیے نا اس کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ چلیں جناب، یہ تو دوسری لائن میں ہی مجھے دوسرا بھی مل گیا، آسانی کے ساتھ ہی مل گیا۔ اب
اصل کام شروع ہوتا ہے. پہلے آپ نے اس طرح سے اپنا تیار کرنا ہے رف ورک, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو انڈر لائن کر کے, تو آپ نے یہ پہلا جو آپ کا 16 والے کا ہے, یہ اس کا آپ نے جواب ڈھونڈ کے یہاں پہ لکھ لیا, ٹھیک ہے. ابھی فوراً جا کے وہاں پہ لکھنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر تو آپ اس میں پورے 100% کانفیڈنٹ ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کا جواب بالکل ٹھیک لکھ سکتے ہیں, تو آپ ضرور لکھیں, ورنہ پہلے سارے باقی بھی پوائنٹس تیار کر لیں, اور پھر ایک ہی بار جو ہے وہ فائنل ڈبل چیک کرنے کے بعد آپ پھر اس میں لکھیں, ٹھیک ہے. چونکہ یہ اہمیت فائدہ آسان سے ہم اس کو لکھ بھی سکتے ہیں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کو پہلے ایک پورا اپنا رف تیار کر لیں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے, سارے ہم اپنا نکات تیار کر لیں, پوائنٹس, ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں دوسرے جو ہیڈنگ کی طرف, وہ ہے نمبر 17. اس میں لکھا ہوا ہے کاشتکاری کے لیے زمین میں تیزاب ڈالنے کی وجوہات. کاشتکاری کے لیے زمین میں تیزاب, اب اس پورے جب تک آپ کو اس کا مطلب نہیں آئے گا نا, آپ وہاں سے ڈھونڈ ہی نہیں سکتے, کچھ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ہاں, بہت سے بچے یہ کرتے ہیں, اگر ان کو ان کا مطلب نہیں آتا, وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں جہاں یہ لفظ اس عبارت میں لکھا ہوا آئے گا, تیزاب لکھا ہوا آئے گا, کاشتکاری, تو میں وہیں سے کچھ ملتا جلتا اٹھا کے تو یہاں لکھ دوں گا یا لکھ دوں گی. لیکن بیٹا فرض کریں اگر اس ایک عبارت میں کوئی 10 یا 20 بار یہ الفاظ آئے ہوں گے, تب آپ کیسے ڈھونڈو گے کہ یہاں پر کیا آنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کا معنی سمجھنا بہت ضروری ہے. ہاں, بعض اوقات ہوتا ہے کہ واقعی آپ کو بالکل بھی نہیں آتا, تو تھوڑی دیر کے لیے سوال کو اس کو چھوڑ کے اسکپ کر کے اگلے پہ چلے جاؤ, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ باقی کر رہے ہو تو ان کے کرنے کے بعد آپ کو اس کی سمجھ آ جائے, ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے اب ہم اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں. کاشتکاری کہتے ہیں کھیتی باڑی کو, ٹھیک ہے, زمین میں بیج اگانا, فصلیں اگانا, ٹھیک ہے. تو کاشتکاری کے لیے زمین میں تیزاب ڈالنے کی وجوہات, زمین کہتے ہیں جس میں ہم بیج ڈالتے ہیں, کھیت بنتے ہیں, فصلیں اگاتے ہیں. تیزاب کا مطلب آپ کو ایسڈ کہتے ہیں, میرا خیال میں سب کو آنا چاہیے. وجوہات کہتے ہیں ریزنز کی. اب میں اس سوال جو ہے اس کو سمجھنے کی دوبارہ کوشش کرتی ہوں. کاشتکاری کے لیے زمین میں تیزاب ڈالنے کی وجوہات, یعنی کھیتی باڑی کرنے کے لیے زمین میں تیزاب کیوں ڈالا جاتا ہے, وہ کیا ریزنز ہیں کہ کاشتکاری کے لیے زمین میں تیزاب ڈالا جاتا ہے. پہلے میں نے اس ہیڈنگ کو سمجھنا ہے, اگر مجھے یہ سمجھ آئے گی پھر میں اس کا جواب ڈھونڈوں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اس کے آگے یہ والا نشان ہے, ٹھیک ہے, کوسچن مارک نہیں ہے کہ ہم اس کو جواب سوال سمجھ کے جواب کی طرح لکھیں. اگر آپ کو اس سے جو ہے اس کے مطابق اس میں نہیں بھی ملے گا نا عبارت میں, تو آپ نے اس کے معنی کا ڈھونڈنا ہے. اب یہاں پہ ہم نے وجوہات, ریزنز ڈھونڈنی ہے کہ کاشتکاری کے لیے زمین میں تیزاب جو ہے وہ ڈالنے کی کیا ریزنز ہیں. جب یہ سمجھ میں آ جائے گا تو ہم آرام سے واپس چلے جائیں گے. اب ہم اس کی ریزنز کو ڈھونڈتے ہیں, وہ کہاں ہیں. یہاں پر ہم نے جو ہے یہ یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا تھا, ٹھیک ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. تو مجھے یہاں پر فوراً ہی یہاں پر نظر آ رہا ہے, آج کل چند ممالک میں کاشتکار اپنی زمینوں میں تیزاب ڈالنے لگے ہیں. چلیں, مجھے یہاں پر سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پر یہ زمینوں میں تیزاب ڈالنے کی بات ہو رہی ہے, تو اس کے آگے ضرور کچھ نہ ہوگا, ٹھیک ہے. میں اس کو پھر پڑھوں گی. زمینوں میں ڈالا جانے والا یہ تیزاب عام طور پر بیٹری والا تیزاب, یعنی سلفیورک ایسڈ جو ہے, ایک منٹ, سلفیورک ایسڈ یا پھر فاسفورک ایسڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کاشتکاروں کے نزدیک ایسا کرنے سے ایک تو زمین نرم ہو جاتی ہے, اور دوسرے یہ کہ اس کی زرخیزی بڑھ جاتی ہے. کاشتکاروں کے نزدیک ایسا کرنے سے یعنی ایک ریزن ہے, یعنی وہ کیوں ایسا کرتے ہیں, زمین نرم ہو جاتی ہے اور زرخیزی بڑھ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ تو میں نے دیکھا نہیں کہ میں نے یہ کتنے اس میں پوائنٹ لکھنے ہیں, تو اب میں جا رہی ہوں واپس پوائنٹ کی طرف کہ مجھے یہاں پہ اس میں انہوں نے پھر 2 ہی باتیں کہا ہوا ہے, تو چلیں جناب یہ بھی دونوں باتیں مجھے مل گئیں. مجھے لگ رہا ہے, مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گی بیٹا, اگر نہیں بھی آتی تو دوبارہ پوچھیں. تو یہ مجھے ایک پوائنٹ اس کا یہاں مل گیا اور ایک پوائنٹ یہاں مل گیا. اب ہم چلتے ہیں تاکہ میں آپ کو لکھنے کا طریقہ بھی بتا دوں کہ آپ اس کو کس طرح سے لکھیں گے. اب ہم ایک تو زمین نرم ہو جاتی ہے اور دوسرا اس کی زرخیزی بڑھ جاتی ہے. جس کو نکات نہیں بنانے آتے وہ پہلے یہ پورا جملہ بنا دے. اب جب آپ نے اس کو جملہ بنا لیا تو اب آپ نے اس کو نکات بنانا, یعنی ہم نے ہے کے اوپر اپنے جملے کا اینڈ نہیں کرنا. یہ ایک ٹپ اور ٹرک آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے ہے کاٹ دیں اپنے اس جملے میں, یہاں پر رف ورک اس لیے میں کہتی ہوں کرو, تو آپ اس کو کاٹ دیں, ٹھیک ہے. اب اگر ہم نے لکھنا ہے ایک تو زمین نرم ہو جاتی, یہ جملہ بھی کچھ صحیح نہیں بن رہا, اس کو بھی ہم کاٹ دیتے ہیں تو بھی, تو زمین کا نرم ہو جانا,
تو اگر ہم اس طرح لکھتے ہیں تو یہ ایک پوائنٹ کی صورت میں بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور ادھر سے بھی ہم نے کاٹ دیا زرخیزی بڑھ جانا، تو آپ نے نکات اس طرح سے بنانے ہیں. تو ہم یہاں پر کیا لکھیں گے؟ زمین کا نرم ہو جانا. اب دیکھیں یہ پورے نکات صحیح بن رہے ہیں جس طرح سے. اور زرخیزی بڑھ جانا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ہم دوسرے جو ہم نے پہلے کیا تھا جس کو انڈر لائن کیا تھا، جب تک ہم رف ورک نہیں کریں گے آپ لوگ صحیح طرح سے پورے نمبر لینے والا کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں، جو ہم نے پہلا بھی انڈر لائن کیا ہم اس کو بھی لکھ لیتے ہیں تاکہ ہم پھر اس کو کنفرم کر دیں. یہ اچھا جی، اس میں ہم نے فائدے لکھنے تھے. اب یہ دیکھیں یہاں پر پھر یہ ایک پورا جملہ ہے. اگر تو اس کا پورا فائدہ پوچھا جائے کہ جی ہمارا پہلا جو پوائنٹ تھا وہ کیا تھا کہ اس کی اہمیت آپ نے لکھنی ہے زراعت کی، تو زراعت کی اہمیت میں ہم نے فائدے، یہ انسانی خوراک کی فراہمی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اب سب سے بڑا اب یہ اس میں آپ کو جیسے میں نے طریقہ بتایا آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ ہے کو کاٹ دیں، ٹھیک ہے. اور اس طرح سے جملہ میں نے ایک بار یہ بھی آپ کو کسی ویڈیو میں شاید یہ بتایا تھا کہ آپ نے نکات سازی جب کرتے ہیں تو اس کو اس طرح سے بھی اپنے مائنڈ کو بتائیں کہ جب آپ ای میل لکھتے ہیں تو ہم سبجیکٹ بناتے ہیں نا، آپ لوگ انگلش میں بھی ای میل کرتے ہیں، آپ لوگوں کے انگلش کے سلیبس میں بھی ای میل ہے. تو آپ جب سبجیکٹ بناتے ہیں تو سبجیکٹ جس طرح سے بناتے ہیں اس میں آپ پورا تو نہیں لکھتے کہ یہ ای میل میں اسکول کے پرنسپل کے نام لکھ رہی ہوں، اس طرح تو نہیں لکھتے نا. آپ ایک سبجیکٹ بناتے ہیں جس میں آپ صرف ایک پوائنٹ لکھتے ہیں کہ جس کو پڑھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ای میل اس بارے میں ہے. تو یہ نکات اسی طرح سے آپ نے بنانے ہیں، ٹھیک ہے کو آپ کاٹ دیں، ادھر سے بھی کاٹ دیں، ادھر سے بھی کاٹ دیں، کیونکہ اس کو بھی ہم کاٹ دیتے ہیں کیونکہ اس سے بھی جملہ ہمارا تھوڑا سا عجیب بن رہا ہے. تو ہم اس کو اس طرح سے کریں گے، انسانی خوراک کی فراہمی کا سب سے بڑا ذریعہ. تو اگر ہم اتنا حصہ لیتے ہیں تو یہ ہمارا ایک پوائنٹ بنے گا. اسی طرح سے یہاں سے ہے کاٹا اور یہ والی چیزیں بھی کاٹ دیں تو یہ بن گیا ملکی معیشت میں اہم کردار، ٹھیک ہے. بس اتنا ادا کرتی ہے نہیں، وہ پھر سوال کا جواب بن جاتا ہے. انسانی خوراک کی فراہمی کا سب سے بڑا ذریعہ، اب ہم وہاں لکھ دیتے ہیں انسانی خوراک کی فراہمی کا ذریعہ بھی کر لو اور سب سے بڑا ذریعہ، دونوں ٹھیک ہیں. اور جو دوسرا تھا وہ کیا تھا؟ ملکی معیشت میں اہم کردار. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ نے نکات سازی کرنی ہے. اور جب آپ یہ اسی طرح سے آپ نے باقی بھی جو ہے ان کو پڑھنا ہے اور رف ورک کرنا ہے. رف ورک کے اندر سے پھر اس طرح سے فالتو الفاظ نکال دینے ہیں تو آپ کے نکات بن جائیں گے. میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. دوبارہ سے میں ریپیٹ کرتی ہوں، جب آپ کے سامنے یہ آئے گا تو آپ نے پہلے اس کو سمجھنا ہے کہ یہاں پر کیا پوچھا گیا ہے، نمبر دیکھنے ہیں کتنے آپ نے نکات لکھنے ہیں. واپس آپ نے عبارت میں جانا ہے، یہاں پر آپ کو جہاں اس کا جواب ملتا ہے سمجھ میں آتا ہے اس کو انڈر لائن کر لیں، فالتو الفاظ ارد اور گرد کے کاٹ دیں اور پھر اس طرح سے آپ نے نکات بنا کر تو اپنے وہاں پر لکھنا ہے. اور جب یہاں سے آپ لفظ دیکھیں، بہت سے بچے جو ہیں وہ یہاں سے اٹھا کے بھی کچھ غلطی کر دیتے ہیں، تو اس غلطی سے آپ نے بچنا ہے. تو ابھی ملتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ خلاصے کی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.